بہت سارے واقعات اپنے اکابر اور اسلاف کے لکھے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے دور دراز کے سفر کیے ہیں اور دین کا علم سیکھا ہے اور پھر امت تک سکھایا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں غربت کا عالم تھا، فقر و فاقے میں زندگی گزرتی تھی، کئی دن تک گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ جو تعلیم کا وقت تھا اس وقت میں کتابوں کو پڑھتے تھے، اساتذہ سے علم سیکھتے تھے اور پھر کچھ وقت نکال کر کے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو گھوڑوں کا اڈا تھا جہاں پر تانے ہوتے تھے اور وہاں سے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچ کر لوگوں کا سامان اپنے سر کے اوپر رکھ کر کے اس سامان کو سواری کے اوپر لادتے تھے، اس پر جو ان کو اجرت ملتی تھی اس سے ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست تھے، ان کو جب یہ معلوم ہوا انہوں نے امام صاحب سے درخواست کی۔ اس وقت تو وہ طالب علم تھے اور کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ طالب علم جو لوگوں کا سامان اپنے سر کے اوپر اٹھا کر کے گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر اور ٹانگے کے اوپر لاد رہا ہے، جو کلی کا کام کر رہا ہے، کہ آگے چل کر کے اپنے وقت کا امام بننے والا ہے۔ تو ان کے دوست نے ان سے درخواست کی کہ تمہاری روزی روٹی کا انتظام میں کر دیتا ہوں، لہذا آپ ٹانگے وہ اڈے پر پہنچ کر کے یہ کام نہ کیا کریں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے گوارا نہ کیا کہ میں کسی کے اوپر بوجھ بنوں، چنانچہ انہوں نے ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔ ان کے دوست نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی دوسری درخواست یہ کی کہ مجھے 2 کتابوں کا املا کرانا ہے، لہذا آپ میری وہ کتابیں لکھ دیجئے اور اس پر میں آپ کو کچھ اجرت دے دوں گا، جس سے تمہاری روزی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کا املا کرنا شروع کر دیا اور شہرت ہو گئی، لوگ ان کے پاس کتابوں کا املا کرانے کے لیے آتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ طالب علمی کے زمانے میں کتابوں کو لکھا کرتے تھے، اس لکھنے پر جو اجرت ملتی تھی اس سے ان کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے ہمارے اکابر نے محنت اور کوشش کر کے دین کا علم سیکھا اور پھر آگے امت تک پہنچایا ہے۔ ایک نہیں بہت سارے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام گزرے ہیں، ان کا حال یہ تھا طالب علم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے دین کا علم سیکھنا چاہتے تھے، لیکن وسائل نہیں تھے، سواری کا انتظام نہیں تھا۔ حج کے ایام میں منی اور عرفات کے میدان میں گھومتے تھے، لوگوں سے ملاقات کرتے تھے، پوچھتے تھے لوگوں سے، لوگوں مدینے سے آئے ہو؟ دیکھا کہ ایک قافلہ مدینے سے آیا ہوا تھا، ان کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، مدینے کے حالات معلوم کرتے رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں مدینے سے آئے ہیں۔ پھر کسی نے پوچھا کہ آپ مدینہ جانا چاہتے ہو؟ کہ ہاں جانا چاہتا ہوں، لیکن سواری کا انتظام نہیں۔ قافلے والوں نے ان سے یہ کہا کہ ہمارے پاس ایک اونٹ خالی ہے، جو حاجی اس پر سوار ہو کر کے آئے تھے وہ تو وفات پا گئے، لہذا تم ہمارے ساتھ چلنا اور ہم تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اس قافلے کے ساتھ 16 دن میں سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ اونٹ کے اوپر بیٹھے بیٹھے ایک کلام پاک پڑھ لیتے تھے۔ انہوں نے اس سفر میں گویا 16 کلام پاک پڑھے۔
اندازہ کیجئے کیسی طلب تھی اور تڑپ تھی دل کے اندر کہ ادھر سفر بھی ہو رہا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی جاری ہے۔ اب تو آدمی پورا عمرہ کر کے واپس چلا آتا ہے، ایک کلام پاک بھی پورا نہیں پڑھ پاتا۔ ایسی سچی طلب اور تڑپ تھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر۔ مسجد نبوی میں پہنچے تو نماز کا وقت تھا، باوضو تھے، نماز میں شامل ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بیٹھے تو دیکھا کہ ایک لمبے قد کا آدمی ہے، وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھا اور اس نے اس کے بعد جو ہے قال اللہ اور قال الرسول پڑھنا شروع کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہی امام مالک ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں میں حدیث کا املا کرا رہے تھے، طلبہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے حدیثوں کو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو مسافر تھے، ان کے پاس نہ کاغذ تھا نہ قلم تھا، لہذا انہوں نے کہیں سے کوئی تنکا اٹھا لیا اور اس طرح سے اس تنکے کو اس طرح اپنے منہ میں لگاتے اور اپنی ہتھیلی پر چلا رہے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث بیان بھی کر رہے تھے اور ان کی حرکتوں کو بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیثیں لکھوائی۔ دوسری نماز کا وقت ہو گیا، طلبہ اٹھ کر کے چلے گئے وضو کرنے کے لیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وضو باقی تھا، یہ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے قریب بلایا اور قریب بلا کر کے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی حدیث لکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہاں لکھ رہے تھے؟ حدیث دکھاؤ۔ ہتھیلی دیکھی تو حدیث پر کچھ بھی لکھا ہوا نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا یہ تو حدیث کی شان میں بے ادبی ہے، کچھ بھی نہیں لکھ رہے تھے اور کہہ رہے ہو کہ میں حدیث لکھ رہا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کہا کہ اصل تو میں اپنے دل پر اور دماغ پر لکھ رہا تھا، یہ تو آپ کے طلبہ آپ کے شاگرد بیٹھے ہوئے جو حدیثیں لکھ رہے تھے میں ان کی مشابہت اختیار کر رہا تھا، اس لیے کہ میرے پاس نہ کاغذ تھا نہ قلم تھا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی سے یوں کہا کہ اچھا جو حدیثیں تم نے ابھی سنی ہیں اگر تم اپنے دل دماغ پر لکھ رہے تھے تو ذرا مجھے سناؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے بیچ کا جو یہ وقت تھا، اس پورے وقت میں 123 حدیث بیان کی تھی سند اور متن کے ساتھ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نمبر وار وہ ساری حدیثیں اسی ترتیب سے جس ترتیب سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی تھی سند اور متن کے ساتھ ساری حدیثیں سنا رہا ہے۔ ایسی سچی طلب اور تڑپ تھی اس زمانے کے طلبہ میں کہ دین کی بات جو سنتے تھے اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان اکابر کے ذریعے سے ان اسلاف کے ذریعے سے ہم لوگوں تک یہ دین پہنچایا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی دین کی بات اگر کہیں سنائی جائے اس کو طلب اور طلب کے ساتھ سننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ یہ دین کی باتیں قیمتی ہیرے ہیں، قیمتی موتی ہیں، یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پڑھی ہیں، ان کی روشنی میں کچھ باتیں اس وقت آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا احبوا اللہ لما یغدوکم بہ، کہ تم اللہ پاک سے محبت کرو اس لیے کہ تم اللہ پاک کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو۔ نہ جانے کون کون سی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، کون کون سی نعمتیں ہم پیتے ہیں، کتنی اچھی اچھی نعمتوں اور لباس کو ہم پہنتے ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ پاک کی جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے یہ فرمائی وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے تم محبت کرو اس لیے کہ اللہ پاک بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں اللہ پاک کا محبوب ہوں، لہذا تم بھی مجھ سے محبت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ تو ایمان کا حصہ ہے۔
نبی علیہ السلام سے اگر کسی مومن کو محبت نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ